سن کر سرور تربت زہرا تڑپ گئی، زینب کے مرثیے کے تھے مصرے یہ آخری، زینب کے مرثیے کے تھے مصرے یہ آخری، اماں میرے حسین کو پانی نہیں ملا، اماں میرے حسین کو پانی نہیں ملا۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد، اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ، مظاہر جلالک وجمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، صلوات مرحوم سید ذکی حسن جعفری ابن نقی حسن، مرحوم ملیکہ بیگم مرحومہ بنت قاسم حسن صاحب کی روحوں کو ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اور لوگوں کے آنے کا امکان ہے بھی اور پبلک آ سکتی ہے، ہاں تو پھر بیچاروں کو آگے آنا پڑے گا، کود کے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ آ جائیں گے تو تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو، ورنہ اگر سب یہی ہے تو ٹھیک ہے، جہاں تشریف فرما تشریف رکھیے، لیکن میرے خیال میں شاید امکان ہے آنے کا تو آ جائے۔ صلوات اور محمد
یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، دیکھیے اب ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج میرے خیال میں 27-28 کچھ ایسے ہی ہوگی تاریخ۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس مہینے میں رسول اللہ کی ولادت اور چھٹے امام جعفر صادق کی ولادت کی تاریخ ہے، اور اتنی مظلوم ذات ہے رسول اللہ کی کہ جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پہلے حضرت کا ذکر کیا، پھر امام کا ذکر کیا۔ امام کے تذکرے پر ہم لوگوں نے سب نے صلوات پڑھی، رسول اللہ کا تذکرہ ہوا، ہم نے صلوات، تو یہ ہمارے ساتھ ہم خود کر رہے ہیں۔ اور جس کے دنیا کی معافی، دنیا کی مغفرت، قرآن کہتا ہے، یہ حدیث اور روایت کی بات نہیں ہے، رسول اللہ کے صدقے میں ہے، حضرت کی ذات مبارک پر ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، انشاءاللہ 2 بجے ایک اور مجلس ہے، تو اسی بات کو اللہ نے چاہا تو کنٹینیو کیا جائے گا، دوسرے نہج سے اس میں چھٹے امام کو بھی کوشش کریں گے شامل کرنے کی، اس لیے کہ دونوں کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مجلس میں حضرت پر کئی سوالات وجود مبارک کے پیغمبر کے سلسلے میں آتے ہیں۔ نمبر 1، مر گئے، ختم ہو گئے، تو پہلی گفتگو تو ہے کہ کیا رسول اللہ واقعاً مر گئے؟ اب ان سے اس دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس آپ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے رہیے، انف ہے، یا آج بھی ان کا تعلق اس کائنات سے ہے اور ہمارا کام ان کے ذریعے بن سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو عام طور پر مسلمانوں کے درمیان اختلافی بھی ہے۔ 2، اگر زندہ ہیں تو کیا ان کو سلام کیا جا سکتا ہے، ان کی زیارت کو جایا جا سکتا ہے؟ 2 ہو گیا۔ 3، یہ جو دونوں باتیں آپ نے فرمائی ہیں، اسلام کے مختلف فرقے ہیں، اس میں کیا سنی اور شیعہ میں کوئی اختلاف ہے یا دونوں کا نظریہ پیغمبر کے بارے میں ایک ہے؟ یہ موٹے طور کے اوپر 3 گفتگو اللہ نے چاہا تو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ایک اچھی سی صلوات۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، جاؤک میرے پیغمبر، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، آپ کے پاس آ کے کیا کرتے؟ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اور آپ کے پاس آ کے وہ استغفار کرتے، لیکن ان کے اکیلے استغفار سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب قرآن کا اگلا فقرہ ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے ہمارا پیغمبر بھی استغفار کر دیتا، لَوَجَدُ اللَّهَ، تب دیکھتے یہ لے کہ اللہ تبارک و تعالی تواباً رحیمہ، تواب مبالغے کا صیغہ ہے نا، کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے اور کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے جتنے گناہ تم نے کیے ہوں، اگر ہمارا رسول تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے گا تو ہم تم کو یقیناً معاف کر دیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، صلوات۔ اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے، اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ منیجر صاحب، اول توحید، دوسرے عدل۔ واٹس میننگ آف عدل؟ کسے کہتے ہیں عدل؟ عدل یعنی انصاف۔ یہ اصول دین میں عدل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا عادل ہے۔ کیا واقعاً خدا عادل ہے؟ جواب، وہ ایسا عادل ہے
کہ اپنے بندوں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. خبردار کسی قوم کی دشمنی، گروپ بازی، پارٹی بازی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدالت کے خلاف کام کرنے لگو. اعدلوا، عدالت سے کام کرو. ہوا اقرب للتقوی، یہ عدالت تقوی سے قریب ہے. تقوی کیا چیز ہے؟ صلوات. تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ نے حضرت آدم کو دیے 2 بیٹے. کتنے؟ شروع کی بات ہے، بقیہ پھر تو شیش وغیرہ بات. 2 بیٹے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل. جب دونوں بھائی بڑے ہو گئے، اللہ نے کہا آدم ذرا اپنے بچوں سے کہو میری راہ میں کچھ نظر و نیاز کریں، قربانی دیں. دونوں نے اپنے اپنے حساب سے جو کاروبار تھا، بزنس تھا، سمجھ گیا. مثلاً جو ہے وہ ایک بھائی کچھ کرتا تھا، دوسرا بھائی جو ہے وہ آئس کریم وغیرہ کا کاروبار کرتا تھا. تو اس نے جو سب سے بڑھیا والی آئس کریم تھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اس کو جو بہت ہلکا والا تھا. جو وہ کاروبار کرتے تھے انہوں نے اللہ کی. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. کیا ہوا؟ حابیل کی قربانی، قابیل کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی، رد ہو گئی. یہ بتائیے کہ قربانی کے ریجیکٹ ہونے میں قابیل کے جناب حابیل کا کوئی رول تھا؟ انہوں نے کوئی سورس لگایا تھا؟ ریجیکٹ کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اب قابیل نے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، حابیل سے مار ڈالوں گا. کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ ظلم کا مزاج پرانا ہے. دشمنی خدا سے ہوتی ہے، نکالی جاتی ہے خاصان خدا سے. قربانی جو ہے وہ ریجیکٹ کی اللہ نے. مارنے کی دھمکی کس کو؟ حابیل کو. لیکن ادھر دیکھیے شرافت. یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا ذیل میں اخلاق پیغمبر کے. لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ڈالوں گا. جناب حابیل کا جواب کیا ہوا؟ اگر وَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. اگر تم میرے مرڈر کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے، یقین کر لو پھر بھی میں تمہارے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. اے حابیل، چاہے اتنی زبردست وہ دھمکی دے رہا ہے مار ڈالیں گے، اور اس کے بعد بھی آپ شرافت سے کام لے رہے ہیں کہ ہم کو مار ڈالو تم، ہم نہ ماریں گے تم کو. یہ ڈر کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ سوال ہوگا حابیل چچا کیا بات ہے، ڈر گئے آپ؟ اچھا، جبکہ پوری دنیا کس کے ساتھ ہے منیجر صاحب؟ حابیل کے ساتھ. ابا حابیل کے ساتھ، اماں حابیل کے ساتھ، ہے نا؟ ساری دنیا کہہ لیجیے اللہ حابیل کے ساتھ، فرشتے حابیل کے ساتھ، پوری دنیا حابیل کے ساتھ. قابیل اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھی. بیک میں شیطان ہو سکتا ہے، اسی کام میں کروایا، لیکن ظاہری طور کے اوپر اکیلا قابیل اور ساری دنیا حابیل کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں شرافت. اس کے باوجود جواب کیا ہے؟ تم مار ڈالو، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اکیلا آدمی، اس سے ڈر گیا. حابیل کا جواب کیا ہے؟ ہاں جی ڈر تو گیا، مگر تم جو سمجھ رہے ہو نا کہ میں قابلوا سے ڈر گیا ہوں، نہ، قابیل سے نہیں ڈرا ہوں. خود فرمایا ہے انی، کیوں نہیں ماروں گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. میں اس لیے تم کو قتل نہیں کر سکتا کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. ہو گئی بات؟ یہاں تک آ گئے نا. شریفوں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ لاکھ دشمنی کرو مگر تم کو سمجھانے کا کام آخر تک کرتے رہیں گے. اس کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد الٹا بھائی کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر کاہے تپ رہے ہو یار، میں نے تھوڑے ریجیکٹ کروایا تمہاری قربانی کو. اب جملہ یہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول. اب سمجھے آپ کہ تقوی کتنی اہم چیز ہے. صلوات بر محمد. سارے اعمال کی
قبولیت کا دار و مدار کاہے پر؟ تقوی کے اوپر. اگر تقوی ہے تب تو اعمال کو. وہ لطیفہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ کبھی کبھی آدمی جو ہے نا 2-4 لفظ پڑھ کیا لیتا ہے تو اتنا اپنے کو قابل سمجھنے لگتا ہے نا کہ اماموں سے آگے سمجھنے لگتا ہے. سنیے گا سلوات پڑھیے. تو کہتے ہیں کہ کوئی زمانے میں چھٹے امام کے زمانے میں ایک صاحب تھے, بڑی بڑھیا اسپیچ دیتے تھے. ذاکر بڑے زبردست ہے آج کی لینگویج میں کہا جائے. کسی نے آ کے امام کے سامنے بڑی تعریف کی. ارے یہ مولا فلنوا تو کیا اسپیچ ہے, کیا فالو ہے, کیا بولتا ہے. اتنا پھینکا لوگوں نے, اتنی تعریف کی کہ امام کو بھی یہ ہوا کہ ارے بھائی اتنا پبلک تعریف کر رہی ہے, ذرا سنا جائے کیا بولتا. ایک دن اس کی مجلس میں, اب مجلسیں کہہ لیجیے سمجھے, اب اس کے اسپیچ میں لیکچر میں اب پیچھے جا کے امام بیٹھ گئے, کوئی سمجھ نہ پائے کہ میں بیٹھا ہوں خاموشی سے. اب تڑ 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 بولتا رہا. واقعی بھائی بڑھیا بولتا ہے. امام نے کہا یار بولتا تو بڑھیا ہے, کرتا کیا ہے؟ سمجھ گیا, یہ توجہ کی ضرورت. بولتا تو بڑھیا ہے مگر بولیے کرتا کیا ہے؟ اس کے بعد وہ چلا تو امام اس کے پیچھے پیچھے کی دیکھیں خاصاب کرتے کیا ہے. وہ گیا. اب وہ میں مثال کے طور پر, بعض کتابوں میں 2 ہے 3 ہے, بعض کتابوں میں 4 ہے. تو کہیں سے جا کر کے ایک چیز چرا لیا, مثلاً ابھی کتاب میں لفظ ہے مثلاً ایک سیب اٹھا لیا, اور آگے جا کر کے صاحب اس نے 2 آئس کریم جیبا میں ڈال لیا, اور آگے جا کر کے صاحب اس نے جو ہے 2 روٹی جیبا میں ڈال دیا. اور اس کے بعد دیکھا جو فقیر لوگ بیٹھے تھے تو ان کو سیب دے دیا, اور ان کو آئس کریم کھلا دیا, ان کو روٹی دے دیا. جب یہ سب کر چکے تب امام ظاہر ہوئے. سمجھ گئے آپ؟ جب چوری کی حد کر دیجئے گا تب ظاہر ہوں گے امام. صلوات. یہاں یہ کیا کر رہے تھے بھائی؟ کیوں کہ تم نے وہاں سے سیب چرایا, وہاں سے تم نے روٹی چرایا, وہاں سے تم نے انار چرایا, وہاں سے تم نے آئس کریم چرایا. بیچارے بابو کیا کیا کر رہے تھے تم؟ کہ یہ بتائیے آپ کون صاحب ہیں؟ تو حضرت نے کہا میرا نام جعفر, جعفر ابن محمد. جعفر, او اچھا, آپ ہی اپنے کو امام کہتے ہیں اور آپ کو قرآن نہیں آتا. یہ سمجھے اب میں کیا کہہ رہا تھا؟ 2-4 لفظ پڑھنے کے بعد جب آدمی اوقات بھولتا ہے نا تو وہ امام پر بھی اعتراض کر بیٹھتا ہے. لہذا کہیے تو رک کے جملہ کہوں پڑھیے, مطالعہ کیجئے, گھر میں کتابیں رکھیے, مگر اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ پالنے والے علم بڑھاتا جا مگر ہم کو اوقات میں رکھنا. صلوات محمد. سمجھے آپ؟ امام کو میتھ سکھانے آ گئی ہے. کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے تم نے وہاں سے روٹی چرایا, وہاں سے سیب چرایا, وہاں سے انار چرایا, یہ کیا ہے بھائی؟ کہنے کیا ہے اس میں اتنا چوری کیا تم نے؟ کہا تو بتائیے قرآن میں آیت ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کون سی؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب دیا جائے گا. قرآن میں آیت انکار نہیں کر سکتے آپ. امام نے کہا ہے. کہا یہ آیت نہیں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اس کے آگے والا جملہ اس آیت کا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون, اور جو برائی لے کے آئے گا کوئی اس پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی, جتنی برائی اتنی سزا. تو اللہ نے کہا نیکی کا بدلہ 1 کا 10 اور برائی کا بدلہ 1 کا 1. تو چوری برائی ہے, غریب کی مدد کرنا بھلائی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم نے 3 چوری کیا, کتنا گناہ لکھا گیا؟ 3. اور 3 غریبوں کی مدد کیا, کتنا ثواب لکھا گیا؟ 30. اور 3 مائنس کر دو, 3 گناہ نہ ہوا. اس لیے کہ قرآن ہی میں ہے ان السیئات ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو 30 جو ہے وہ نیکی رکھی ہوئی ہے, 3 برائی, 3 مائنس کر دیے, تب بھی تو 27 نیکی بچی کہ نہیں بچی؟ قرآن سے انہوں نے سکھا دیا, سمجھا دیا اپنے حساب سے کہ صاحب چوری صحیح ہے, کام ٹھیک کرو, بعد میں چوری پوری کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام نے فرمایا اچھا یہ آیت تجھ کو یاد ہو رہی ہے کہ 1 کا بدلہ 10 اور گناہ میں 1 کا بدلہ 1, اور وہ آیت بھول گیا تو جہاں قرآن کہتا ہے
انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ میاں جب چوری کر لی تم نے تو تقویٰ تو ختم ہو گیا نا، اور جب تقویٰ ہی نہیں رہ گیا تو یہ کو نیکی قبول ہی نہیں ہوگی، یعنی 3 گناہ کھاتے میں ہے، ثواب 0 ہو گیا۔ اب سمجھے آپ تقویٰ کتنا اہم ہے؟ اگر تقویٰ نہیں ہے تو نہ ہماری نماز سے کوئی فائدہ ہے، نہ ہمارے روزے سے کوئی فائدہ ہے، نہ ہماری اس مجلس سے۔ ہم اس حدیث سے انکار تھوڑی کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا جو حسین پر روئے رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ بے شک واجب ہے، لیکن امام حسین کی ذاکری گرین کارڈ تھوڑی بن جائے گی کہ ان کا گھر مار لو، ان کی زمین مار لو، اور اس کے بعد آ کر کے حسین کرو، کام ہو جائے گا تمہارا۔ تو مین چیز کیا ہے کسی عمل کو قبول ہونے کے لیے؟ کیا؟ تقویٰ۔ ہو گئی نا؟ تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ بہت سے اسباب ہیں، من جملہ اس میں قرآن نے کیا کہا؟ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ آمادہ کر دے کہ عدالت کے خلاف بولنے لگو۔ اپنا ہو صحیح بات کرو، پرایا ہو صحیح بات کرو، گروپ کا ہو صحیح بات کرو، خلاف پارٹی کا ہو صحیح بات کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدالت ہی تقوی کے قریب ہے۔ یعنی اگر تقوی نہیں تو کچھ نہیں، عدالت نہیں تو تقوی نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر ہمارے اندر عدالت نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ یہ مجلس قبول۔ صلوات تو اب عدالت کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا نا کہ بغیر عدل کے کچھ فائدہ نہیں ہے کسی عمل کا۔ تو خدا کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ عدل سے کام لو، اور وہی خدا قرآن میں کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون، اے جی کاہے وہ بات کہتے ہو جس پر خدا عمل نہیں کرتے؟ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب خدا کہتا ہے عدالت سے کام لو، تو وہ اپنے بندوں سے کہے کہ عدل سے کام لو، خود عادل نہیں ہوگا، ہے نا؟ اسی لیے آپ کے اصول دین میں توحید کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ عدالت۔ اللہ عادل ہے، پکی بات ہوگی نا، اللہ عادل ہے۔ اب آئیے واپس چلتے ہیں اس آیت پر۔ کیا آیت پڑھی تھی ہم نے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اگر آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آنے کے بعد استغفار کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ہمارا رسول بھی ان کے لیے استغفار کر دیتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ کی عدالت ہوا ہو جاتی ہے۔ صلوات پر محمد۔ کیسے؟ ابھی سمجھا رہا ہوں میں کیسے کہ اللہ نے ہم کو معاف کرنے کے لیے کیا شرط رکھی ہے؟ پیغمبر کے پاس آؤ ہمارے، ہے نا، اور وہ تمہارے لیے کہیں گے تبھی ہم معاف کریں گے۔ ہو گئی نا بات؟ اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ عادل ہے؟ نہ۔ کیوں؟ قسم آج تو رسول اللہ ہے نہیں، وہ تو مر گئے نا، 1400 سال ہو گیا، تو ان کے لیے تو بڑھیا جگاڑ ہو گیا جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے کہ بھیا 1000 بدماشی کر لو، 1000 گناہ کر لو، اس کے بعد ان کے پاس آ جاؤ، ہاتھ پیر جوڑ لو، صاحب غلطی ہو گئی، سرکار غلطی ہو گئی، اور وہ رحمت للعالمین تو آئی ہیں، ذرا سا ہاتھ پیر جوڑا ان کو رحم آ جائے گا، ترس آ جائے گا، ہاتھ اٹھا دیں گے، ان کا کام ہو گیا۔ تو اس زمانے کے لوگ گناہ کریں، اللہ میاں ان کے لیے تو اتنا بڑھیا جگاڑ کر دیا آپ نے کہ ہمارے پیغمبر کے پاس آ جاؤ، وہ تمہارے لیے کہہ دیں گے تو ہم معاف کر دیں گے۔ تو آج کا ہم لوگ گناہ نہیں کرتے، ہم لوگ معصوم ہیں، تو ان لوگوں کے لیے تو اللہ تو نے اتنا اچھا انتظام کر دیا، ہماری معافی کا کیا طریقہ ہوگا؟ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو دو ہی صورت بچتی ہے آپ کے سامنے، یا تو کہیے اللہ کے یہاں عدالت نہیں ہے سیدھے سیدھے، یا کہیے کہ اللہ عادل نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے اتنا بڑھیا انتظام اور ہمارے لیے کچھ نہیں،
یا تو کہیے اللہ عادل نہیں ہے، یا تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر میں کل میں اور آج میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے کل ان کے ذریعے معاف ہو سکتے تھے، ویسے ہی آج ان کی بارگاہ میں جاؤ تمہارا گناہ معاف ہو سکتا ہے. صلوات محمد. ایک اور صلوات محمد. تو ایک تو یہ قرآن کی روح سے یہ بات طے ہے کہ یا تو پیغمبر کو آج بھی اسی طرح سمجھو جیسے کل تھے، یا خدا کو غیر عادل مان لو. کیا آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ دو آپشن ہو گئے نا. نمبر 1 خدا غیر عادل، نمبر 2 پیغمبر کا وجود مبارک جیسے کل جو ہے سب کے کام آتا تھا ویسے ہی آج. کہے کو مانیے گا آپ، ہے نا؟ ایک تو قرآن کے روح سے یہ بات طے ہو گئی کہ پیغمبر جیسے کل تھے ویسے آج. 2 مر گئے یار، کیا بلا وجہ کی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک، ہم بھی مان لیں گے. ایک سوال کا جواب اور دے دیجیے آپ. رسول اللہ سے بڑا کوئی دنیا میں ہے؟ سر حضرت علی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت علی بڑے ہیں کہ رسول اللہ؟ صحیح بولیے گا، ہے نا؟ شیعت کی بنیاد ہی یہی ہے کہ پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی کے ہاں ذرہ برابر بھی نصیریت یا کچھ آئی کہ کوئی حتی حضرت علی کو بھی پیغمبر سے افضل مانا ہم نے، تو ہم کچھ ہو سکتے ہیں، شیعہ نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ خود مولا فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد. مولا کا فقرہ ہے. تو پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر مر گئے، ہے نا؟ تو یہ بتائیے کہ مردہ بڑا ہوگا کہ زندہ؟ آپ کہتے ہیں رسول اللہ مر گئے، قرآن کچھ لوگوں کے لیے کہتا ہے نہ وہ آج بھی زندہ ہے. ان کو نہ مردہ کہنا نہ مردہ سمجھنا. کس کے بارے میں؟ میں نے کہا پڑھیے 2 آیت ہے. ارشاد ہوتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. یا دوسری آیت میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پاؤ گے. قرآن نے 2 آیتیں رکھی ہیں شاید اسی لیے کہ خبردار، نہ ان کو مردہ کہہ سکتے ہو نہ ان کو مردہ سمجھ سکتے ہو. قرآن نے زبان پر بھی پہرا بٹھلایا ہے، فکر پر بھی پہرا بٹھلایا ہے. تو شہداء کو قرآن نے کیا کہا؟ زندہ. حمزہ کون ہے؟ حمزہ شہید ہے نا، اور شہید ہی نہیں بلکہ سید الشہداء ہے. حمزہ زندہ ہے کہ مردہ؟ قرآن کی روح سے زندہ ہوئے نا. حضرت علی شہید ہے، زندہ ہے کہ مردہ؟ امام حسین سید الشہداء ہے، زندہ ہے کہ مردہ؟ بقیہ جون کی کوئی اوقات ہے رسول اللہ کے مقابلے میں؟ چھوڑیے جون کو بھی، تو مومن آدمی ہو رہے 2 منٹ پہلے تو ٹھیک ہوئے ہیں اور اس کے بعد شہید ہو گئے. ہور زندہ ہے کہ مردہ؟ سبحان اللہ. ہور زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ ہے. ہم نے کہا آپ کہہ رہے رسول اللہ مردہ ہے، تو یا تو کہیے یہ سارے لوگ افضل ہیں رسول اللہ سے، یا یہ ماننا پڑے گا کہ شہداء سے بھی بہتر طریقے پر آج بھی رسول اللہ زندہ ہے. صلوات یہ 2 باتیں ہو گئی قرآن سے. اب آئیے روایات بھی میں 2 طرح کی نقل کروں گا. شیعہ کیا کہتی ہیں روایتیں، سنی روایتیں کیا کہتی ہیں. صلوات. اب آئیے نمبر 1 مولا کائنات کا جملہ پہلے سنیے پھر رسول اللہ کو سناتا ہوں. جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو مولا تو اندر حجرے میں ہے، غسل وغیرہ کی تیاری ہے. یہاں پبلک میں میٹنگ شروع ہوئی. اصول کافی میں یہ روایت ہے، پبلک میں میٹنگ شروع ہوئی آپس میں. اچھا ہم کہتے ہیں صاحب جو ہے وہ فدق جو ہے صدقہ ہے، خیرات ہے،
وارث نہیں بنتے، لیکن یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد لاش کے وارث اولاد ہوگی نا. اکلوتی فاطمہ ہے نا، تو رسول اللہ کو کہاں دفن ہونا ہے، کیسے دفن ہوگا، یہ فاطمہ طے کریں گے کہ پبلک؟ صلوات پر سیدھی بات ہے، تو ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ فاطمہ ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن وہاں سے پوری میٹنگ ہو گئی ہے، کتابوں پوری میٹنگ ہو گئی صاحب، یار رسول اللہ کو کہاں دفن ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے، وہ بڑی شخصیت ہے، وہ بھیڑ ہونا چاہیے، مجمع ہونا چاہیے، اور وہ آپس میں اچھا کام تو نیتی تو یہ لوگ بناتے ہیں نا، بقیہ تو پبلک بیوقوف بنتی ہے. تو سمجھے اب نیتی تیار کر لی گئی، لیکن یار اب علی کو کیسے سمجھایا جائے اس میٹر میں؟ تو وہ چچا کو پکڑ لیا. کون چچا؟ حضرت عباس. یار دیکھو عباس ایسا ہے کہ رسول اللہ کوئی معمولی شخصیت تو نہیں، پیغمبر ہیں، ان کے جنازے میں پوری پبلک اکٹھا ہوگی، اور یہ تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے، تو ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ رسول اللہ کو بقیع میں دفن کیا جائے. وَأَن يَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِّنْهُمْ، اور ایک آدمی کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے گا، بڑھیا جگہ سب پبلک اکٹھا ہو جائے گی. عباس جو ہے وہ یا تو اپنی شرافت میں، سیدھے پن میں، یا یہ کہ نہیں بھیا بات ہے تو میں پہنچا دیتا ہوں. وہ جا کے انہوں نے مولا سے کہا کہ علی ان الناس قد اجتمعوا ان يدفنوا رسول اللہ فی بقیع المصلی. پبلک نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ رسول اللہ کو بقیع میں دفن کیا جائے گا، اور کوئی ایک کھڑا ہو کے نماز پڑھا دے گا. فخرج امیر المومنین، اتنے میں مولا نکلے حجرے سے. مجھ کو پورے قصے سے بحث نہیں، شیعت کا نظریہ بتا رہا ہوں پیغمبر کے بارے میں کیا ہے. نکلے اور پبلک سے کہا ان رسول اللہ امام حیا و میتا. اے لوگوں، پیغمبر زندہ بھی امام ہے، پیغمبر آج بھی امام ہے. مطلب شاید یہ حدیث کس کے دماغ میں یہ گھس گیا ہے کہ ہم نماز پڑھا دیں گے، پیغمبر کی امامت کرے گا کوئی؟ وہ کل بھی امام تھے، وہ آج بھی امام ہے. تو ایک تمہارے مولا کا فکرہ ہے کیا؟ پیغمبر جیسے اس دنیا میں رہتے امام تھے، ویسے ہی اس دنیا میں بھی آج بھی امام ہے. ایک اب آئیے دو، ایک جگہ خود رسول اللہ نے فرمایا ہے، باتیں ختم ہو گئی، خود پیغمبر نے فرمایا. اور یہ روایت کس نے نقل کی ہے؟ اصول کافی سے چھٹے امام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. یہ پیغمبر کا فقرہ اپنے بارے میں، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میری حیات بھی خیر ہے تمہارے لیے، اور میری موت بھی خیر ہے تمہارے لیے. فَأَمَّا حَيَاتِي، میری حیات کیوں خیر ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ ہداکم بی من الضلال، اس لیے کہ اللہ نے میرے ذریعے سے تم لوگوں کو گمراہی سے نجات دلائی ہے. وَأَنْقَذَكُم مِّن شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور خدا نے میرے ذریعے سے تم لوگوں کو جہنم سے نجات دلائی. تو حیات میری خیر بالکل واضح ہے کہ ہم نہ ہوتے تو تم مومن نہ ہوتے، جہنم سے نہ بچتے. تو حیات وَأَمَّا مَمَاتِي، جملہ یہاں ہے، میری موت بھی خیر ہے. کیوں؟ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، پیغمبر فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ ازْدَدْتُ لَكُمْ، اگر اعمال اچھے ہیں میں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں. وَمَا كَانَ مِنْ قَبِيحٍ، اگر اعمال گڑبڑ ہیں تو استغفرت لکم، میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں. طے ہو گیا نا؟ قرآن کہہ رہا تھا نا استغفار کر دیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. پیغمبر فرماتے ہیں آج بھی میں تمہارے لیے استغفار. فقال رجل من المنافقین، تب تک ایک منافق کھڑا ہو گیا، کہتا ہے وَكَيْفَ ذَاكَ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ وَقَدْ رَمَمْتَ، آپ تو سڑ گل گئے ہوں گے. صلوات اور محمد. یہ مظلومیت آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کی. سنا دو ایک اور سن لیجیے، مظلومیت واقع ہے.
ہم کو آپ کو زیادہ فرض ہے کہ جو اپنے آپ کا اولاد رسول سے وابستہ مانتے ہیں، ہمارا آپ کا اور زیادہ فرض ہے پیغمبر کی طرف سے دفاع کرنے کا۔ مظلومیت سناؤں گا آپ کو، ابھی واپس آتا ہوں اس حدیث پر۔ ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، شیعہ نہیں ہے، جناب ابن ابی الحدید معتزلی ہے نا، شیعہ نہیں ہے نا، ابن ابی الحدید معتزلی نے 20 جلدوں میں لکھی ہے شرح نہج البلاغہ کی۔ کتنی جلدوں میں؟ باپ رے باپ، چھوٹا موٹا آدمی ہے۔ اس کی 15ویں جلد، پیج نمبر 442، 442، اس پر انہوں نے قصہ لکھا ہے۔ مظلومیت دیکھیے رسول اللہ کی، وہ خود اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے حکومت کی لالچ میں۔ وہ لکھتے ہیں جناب ابن ابی الحدید معتزلی کہ خطب الحجاج بالکوفہ، ایک مرتبہ حجاج کوفے میں خطبہ دے رہا تھا۔ فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، اتفاق سے دوران تقریر بات نکل آئی ان لوگوں کی کہ جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی زیارت کے لیے۔ کہتا ہے تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر۔ کن سبوں پر؟ جو پیغمبر کی زیارت ہو گئے۔ تو یہاں تک چلو بھائی ٹھیک ہے، تم کو نہیں پسند ہے کہ پیغمبر کی زیارت، لیکن اس کے بعد جملہ سنیے، کہتا ہے تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر، انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے ہیں سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے کے لیے معاذ اللہ۔ اس کے بعد جملہ سنیے، وہ کہتا ہے کہ حلا طافوا قصر امیر المؤمنین عبد الملک، ان کو طواف ہی کا شوق ہے تو وہاں کاہے کے لیے گئے ہیں؟ حلا طافوا قصر امیر المؤمنین عبد الملک، کیوں نہیں طواف کرتے یہ سب عبد الملک کے قصر کا؟ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ پوری پلاننگ سمجھ میں آ گئی کہ جب تک رسول اللہ کا روضے پر لوگ جاتے رہیں گے ہمارا دربار خالی رہے گا، تو اپنے دربار میں بھیڑ لگانے کے لیے ادھر سے۔ اس کے بعد بدتمیزی دیکھیں گے، حلا طافوا قصر امیر المؤمنین عبد الملک، کیوں نہیں طواف کرتے یہ لوگ عبد الملک کے قصر کا؟ الا یعلمون، ان سبوں کو پتہ نہیں ہے ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ، کہ خلیفہ اپنے پیغمبر سے افضل ہوتا ہے۔ اتنا کیا، اب سمجھے پیغمبر کی مظلومیت کا عالم کیا ہے۔ اگر ہم آپ شیعہ ہیں تو پیغمبر کی حمایت میں ہم کو اٹھنا پڑے گا کہ نہیں اٹھنا پڑے گا؟ صلوات۔ اور یہ بات آج نئی نہیں ہے، منافقین نے پہلے سے پلاننگ کر لی تھی، پیغمبر کی زندگی ہی میں یہ چیزیں شروع ہو گئی تھی۔ جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا کہ میری حیات بھی خیر ہے، میری موت بھی خیر ہے، حیات اس لیے خیر کہ تم کو میرے ذریعے سے ہدایت ملی، موت اس لیے خیر تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں میرے سامنے، اچھے ہیں اضافے کی دعا کرتا ہوں، گڑبڑ ہیں استغفار کرتا ہوں۔ فقال رجل من المنافقین، ایک منافق کھڑا ہو گیا، کہتا کیف ذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ وقد رممت، یعنی صرت رمیما، آپ تو سڑ گل گئے ہوں گے، آپ تو بھوسا ہو گئے ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ پیغمبر کے منہ پہ کہہ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کلا، ہرگز۔ رک جائیے، ایک چیز وضاحت کر دوں، دیکھیے کیا کبھی کبھی منافق کچھ چاہتا ہے اللہ کی طرف سے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس نے تو بات کی پیغمبر کی، اس بہانے سے سب کا معاملہ حل ہو گیا۔ صلوات رسول اللہ۔ کیا نام ہے آپ؟ ثنا بھائی، آپ 3 لوگ، آپ مولانا، آپ 6 آدمی، کیسا ہے آپ لوگ؟ ہنس کیوں رہے ہیں بھائی؟ ہم نے کہا آپ لوگ کیسا ہے؟ تو مولانا، سب تو نہیں ہنسے، مولانا ہنسے، کیوں؟ پڑھے لکھے آدمی ہے نا۔ کس بات پر ہنسے سمجھے آپ؟ کہ میں تم 6 آدمی کو پوچھ رہے ہو اور اس کے بعد کہہ رہے ہو کیسا ہے۔ یہ کیسا ہے واحد ہے کہ جمع؟ واحد ہے نا، اور 6 کیا ہے؟ تو ہم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ آپ لوگ کیسے ہیں۔ ہم نے کیا کہا؟ آپ لوگ کیسا ہے۔
تو ہم سے تو ممکن ہے کہ واحد کی جگہ جمع بول جائیں، جمع کی جگہ واحد بول جائیں، سنگلر کی جگہ پلورل بول جائیں، پلورل کی جگہ، لیکن کیا رسول اللہ کے لیے سوچ سکتے ہیں آپ کہ معاذ اللہ واحد کی جگہ جمع بولیں گے، جمع کی جگہ واحد؟ اب آئیے، گوشت کی عربی کیا ہے منیجر صاحب معلوم ہے؟ گوشت کو عربی میں کہتے ہیں لحم، لحم مانے گوشت، یہ سنگلر ہے، اس میں اگر نسبت لگانی ہے میرا گوشت تو کچھ نہ کرنا، خالی یہ لگا دیجئے، کیا ہو گیا؟ لحمی، لحمی مانے میرا گوشت۔ لیکن اگر اسی لحم کا پلورل بنانا ہے تو لحم کی جمع معلوم ہے کیا ہے؟ لحوم، یہ گوشت کی جمع ہے، گوشت کا پلورل ہے۔ اس میں اگر جو ہے وہ نسبت لگانی ہم لوگوں کا گوشت تو اب یہ نہیں لگے، ہاں کیا؟ لحومنا، نہ لگانا پڑے گا۔ تو لحومنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرا گوشت یا ہم لوگوں کا گوشت؟ ہم لوگوں کا گوشت۔ اب واپس آئیے، ہم آپ واحد کی جگہ جمع، جمع کی جگہ واحد بول سکتے ہیں، لیکن پیغمبر ایسا نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کئی فضا کیا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو سڑ گل گئے ہوں گے، بھوسا ہو گئے ہوں گے۔ پیغمبر نے فرمایا ہرگز، کیا؟ ان اللہ حرم، لحمی نہیں کہا میرا گوشت، فرمایا ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ یہ کہ میرا جسم فقط سالم رہے گا، بلکہ اور بقیہ جو ہمارے بچے ہیں ان کا بھی گوشت سالم رہے گا۔ اور کبھی کبھی دو ایک قبریں کھل جاتی ہیں تو صداقت طے ہو جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے شاہ عباس صفوی کے زمانے میں حر کی قبر کھود دی گئی، جسم صحیح سالم نکل آیا۔ اس زمانے میں داعش کا احسان کہ حجر ابن عدی کی قبر کھل گئی، لاش صحیح۔ تو جب صحابہ کی لاش خراب نہیں ہو سکتی تو پیغمبر اور اہل بیت کی لاش کیسے خراب ہو سکتی؟ صلوات بر محمد۔ اس لیے نہیں فرمایا لحمی، فرمایا لحوم، ہم لوگوں کا گوشت حرام ہے زمین پر، لاش خراب نہیں ہو سکتی۔ یہ دو حدیثیں آپ کی ہو گئی شیعوں کی۔ ایک مولا کا فقرہ کہ پیغمبر کل بھی امام تھے، پیغمبر آج بھی امام ہے۔ پھر یہ پیغمبر کی خود کی حدیث کہ جیسے کل میرے ذریعے تم کو نفع پہنچتا تھا ویسے ہی آج میرے ذریعے سے۔ ایک آیت آپ کو میں سناؤں، پھر آتا ہوں ایک حدیث اہل سنت کی سناتا ہوں، پھر آ جاتا ہوں مجلس تمام۔ یہ باتوں پتہ ہی نہیں چلا 40 منٹ ہو گیا۔ صلوات ایک قرآن میں آیت ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، یہ ہے نا قرآن میں آئے۔ امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے، کہاں دفن کرنے کے لیے لے کے چلے؟ ہاں بقی تو بات کی بات ہے، مین کہاں لے کے چلے؟ قبر پیغمبر کے پاس روکا گیا۔ تو کہا بڑی شرافت سے روک رہے تھے یہ لوگ، ارے بھائی آپ لوگوں سے دستبستہ گزارش ہے، پلیز یہاں رسول اللہ کے روضے پر مت دفن۔ اتنی شرافت سے کہہ رہے تھے یہ لوگ، تیر شمشیر پوری فوج کھڑی کر دی نا روکنے کے لیے۔ تو یہ کیا جو امام حسن کے چاہنے والے تھے کاندھے پہ لیے تھے جنازے کو، وہ چوڑی پہنے تھے اور لوگوں نے ہڑکا لیا، یہ لوگ لوٹ آئے۔ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ جواب نہیں، بلکہ وہیں محمد حنفیہ وغیرہ وہیں شعر پڑھنا شروع کر دیا، تجملتی تبغلتی ولو عشتی تفیلتی۔ ایک دن اونٹ پہ بیٹھی، آج خچر پر، ٹائم مل گیا تو جو ہے وہ ہاتھیوں پر بیٹھ لیجئے گا۔ تو کچھ تو ہوئی نا آواز، ادھر سے شیعہ بولے ادھر سے وہ لوگ بولے، شور ہوا۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی شور ہوا امام حسین علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ دی وہاں۔ کون سی؟ یہی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کے پاس اونچی آواز مت بولو۔ تو جتنے سب شیعہ تھے ان کو تو امام حسین کی بات ماننا تھی،
حضرت نے یہ آیت پڑھی، ساری پبلک خاموش ہو گئی. لیکن روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے جب یہ آیہ کریمہ پڑھی تو جو سامنے والے تھے، جو امام کے جنازے کو روک رہے تھے، وہ بھی چپ ہو گئے اس آیت پر. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس وقت تک سب کے دماغ میں یہ بات تھی کہ پیغمبر جیسے کل تھے ویسے آج ہیں. صلوات یہاں تک اب آئیے صاحب جو ہے وہ ایک روایت میں آپ کو اور نقل کرتا ہوں، پھر آتا ہوں سیرت صحابہ پر اور پھر مجلس تمام انشاءاللہ. کتنے امام ہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کے؟ 4. امام اعظم جناب ابو حنیفہ، 2 مالک ابن انس، 3 احمد بن حنبل، 4 محمد بن ادریس الشافعی. اس میں ایک بزرگوار ہیں جن کا نام ہے مالک ابن انس. ان کے لیے روایت کہتے، وہ آیت یاد ہے نا، ان کے لیے تاریخ میں ہے کہ یہ مسجد نبوی میں تھے. ان کے زمانے میں جو خلیفہ تھا نا، اس کا نام تھا کیا؟ منصور. منصور کے زمانے میں تھے، منصور دوانیقی یا منصور عباسی جو ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ منصور جو ہے مسجد نبوی میں ہے تو 150-200 لوگ بھی رہے ہوں گے. سب لوگ پتہ نہیں کس بات کے اوپر تھوڑا آواز بلند ہو گئی، منصور تھوڑا زور سے بولنے لگا. تب تک جناب مالک ابن انس سے نہیں رہا گیا. پڑھا لکھا آدمی اسی کہتے ہیں کہ چاہے جو ہم آپ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. وہیں سے ٹوک دیا جائے مالک ابن انس نے، یا امیر المومنین لا ترفع صوتک فی هذا المسجد. اے منصور، اس مسجد میں اونچی آواز بات مت کرو. سمجھ گئے بات؟ یہی ختم تھوڑی ہوئی. پڑھا لکھا آدمی دلیل سے بات کرتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ قَوْمًا، اس لیے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اس آیہ کریمہ کے ذریعے ادب سکھایا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کے پاس اونچی آواز سے بات مت کرو. وَذَمَّ قَوْمًا، کچھ لوگوں کی قرآن نے اس آیت کے ذریعے مذمت کی ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، یا رسول اللہ یا. وَمَدَحَ قَوْمًا، اور اللہ نے اسی قرآن میں کچھ لوگوں کو کی جو ہے وہ مدح کی ہے کہ وہ کیا ہے، یغضون عند رسول اللہ. کیا کہنا ان لوگوں کا جو ہمارے پیغمبر کے پاس دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں. 3 آیت پڑھ دی، اس کے بعد جملہ کہا، اے منصور سن، ان حرمتہ میتن کا حرمتہ حیاً. یاد رکھ منصور، پیغمبر کی شخصیت جیسے زندگی میں قابل احترام تھی ویسے ہی آج بھی قابل احترام ہے. صلوات اللہ. ہو گیا. اب بھرے مجمع میں کسی کو ٹوکیے گا تو بوریت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب جب بوریت ہوگی تو آدمی بوریت مٹانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کربے کرے گا. منصور نے بوریت مٹانے کے لیے مالک ابن انس سے ایک سوال کر لیا، وہ قیامت تک کے لیے کام ہو گیا ہم لوگوں کا. منصور نے کہا، یا ابا عبداللہ، مالک کی کنیت ابو عبداللہ تھی، یا ابا عبداللہ استقبل القبلہ وادعو ام استقبل رسول اللہ. یہ بتائیے مالک ابن انس صاحب، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کریں یا رسول اللہ کی طرف؟ ایک ہی کیمپس میں ہے نا. یہ مثلا قبر پیغمبر ہے اور یہ قبلہ ہے، یہاں بیچ میں آپ ہیں، تو ادھر رخ کر کے دعا کریں یا ادھر رخ کر کے دعا کریں. استقبل القبلہ وادعو ام استقبل رسول اللہ، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کروں یا رسول اللہ کی طرف؟ جواب سنیے گا مالک ابن انس کا کیا ہے. فرماتے ہیں، یا امیر المؤمنین لم تصرف وجہک عنہ، اے حاکم خبردار پیغمبر کی طرف سے چہرہ مت موڑنا. فَإِنَّهُ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدم، اس لیے کہ وہ تیرا بھی وسیلہ ہے اور تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے. بل استقبل واستشفع بک، پیغمبر کے طرف رخ کرو اور ان سے شفاعت کرو، طلب کرو. انشاءاللہ خدا تمہارے بارے میں ان کی شفاعت کو قبول کرے گا. کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، آپ بھی استغفار کر دیتے تو اللہ زبردست توبہ کرنے والا ہے. تو گویا مالک نے بتایا کہ آج بھی معاف ہو سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس آؤ. صلوات محمد.
جب یہاں تک آ گیا تو 2-3 روایتیں سناتا ہوں، پھر آتا ہوں صحابہ کے سیرت کے اوپر. بہت زیادہ ہے، 20 منٹ کے اندر مجلس تمام ہے آپ کی. خود پیغمبر نے فرمایا ہے. تو اب اس 50-52 منٹ میں اتنا سمجھ میں آ گیا نا کہ پیغمبر کا وجود مبارک جیسے کل تھا جو منیجر صاحب ویسے ہی آج ہے. اور پیغمبر کی بارگاہ میں جانے کے لیے سنی شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مین کی بات کر رہا ہوں. سنی شیعہ میں کوئی گڑبڑ، مالک ابن انس کا یہ اور ہماری شیعہ روایتیں یہ. اب اس کے بعد اگر کہیں سے سیدھے روایت مل جاتی ڈائریکٹ ہمارے پاس آؤ تو معاملہ حل تھا. اب آپ کو میں 2-3 روایتیں سناتا ہوں، 2 پیغمبر کی، ایک مولا کائنات کی، پھر چلا جاتا ہوں آگے. ایک جگہ رسول اللہ نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب میں پڑھنے جا رہا ہوں. ہم کو اندازہ ہے میرے مولا، میرے آقا، میرے رسول، کہ آپ کی ذات مظلوم تھی کل بھی اور آج بھی. لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے. میری زبان میں اثر دیجئے کہ ان لوگوں کو میں آمادہ کر سکوں آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. خود پیغمبر فرماتے ہیں من زارنی بعد موتی کمن ہاجر الی فی حیاتی. جس نے میری زیارت کی میرے مرنے کے بعد، کمن ہاجر الی فی حیاتی، جسٹ لائک وہ میری زندگی میں میرے پاس ہجرت کر کے آیا ہے. اب اس سے بڑا کیا ہوگا. ایک جگہ خود رسول اللہ فرماتے ہیں من اتا بمکہ حاجا ولم یزرنی فقد جفانی. جو مکے آئے حج کے لیے اور مدینہ نہ آئے میری زیارت کے لیے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. ایک جگہ مولا فرماتے ہیں، کسی کی مانے نہ مانے، ہم لوگ اپنے کو مولائی کہتے ہیں نا. واٹس میننگ آف مولائی سبحان بھائی؟ مولا والا وہی تو مولائی ہوگا نا. تو مولا کی نہیں مانیں گے مولائی کہلائیں گے. آپ بڑے مولائی ہیں اور مولائی کی نہیں سنتے تو مولائی کا. مولا نے کیا فرمایا ہے سنیے. مولا فرماتے ہیں اکملوا برسول اللہ اذا خرجتم الى بیت اللہ الحرام. مکمل کرو اپنے سفر کو پیغمبر کے ذریعے. اذا خرجتم الى بیت اللہ الحرام، جب تم خانہ کعبہ کے لیے جاؤ. نہیں کہا جب حج کے لیے جاؤ. جیسے پیغمبر نے کہا تھا نا